اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بہت عزت تھی۔ لوگ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا کیا کرتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک شخص اور تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار کہ کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا ہے۔ گناہ گار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بہت شرمسار ہوا، اور اسے یہ خیال آیا کہ اس چہچہاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اسی لیے سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں؟ کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد اور زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد اور زاہد شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اسے رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گنہگار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ یہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے خلوص اور حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے ہم نے چھین لیے ہیں، اور لہٰذا اس سے کہو کہ دوبارہ سے اپنی نیکیاں شروع کرے۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی زندگی میں چاہیے کہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔